السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان یوسف خان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ پاکستان میں کیسز ڈیلے کیوں ہوتے ہیں۔ مجھے 13 سال پریکٹس میں ہو گئے۔ ویسے میں فورتھ جنریشن میں لائر ہوں، اور میں نے اکثر اس سسٹم پہ کرٹیسزم کیا، کیونکہ جس سوسائٹی میں انصاف نہیں ہوتا وہ قائم نہیں رہتی۔ تو میری خواہش ہے بطور وکیل کہ یہاں پہ پاکستان میں انصاف ہو، انصاف کا بول بالا ہو، تاکہ ہماری سوسائٹی قائم رہے اور ہمارا ملک ترقی کرے۔ کیونکہ میں اس پہ بھی بیلیو کرتا ہوں کہ کوئی قوم، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس میں انصاف نہیں ہوتا۔ تو خیر، ہمارے سسٹم میں جو کچھ لیکوناز ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے، اب وہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ ایک تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر قسم کا کیس ڈیلے نہیں ہوتا۔ سول کیسز بہت ڈیلے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ فائل کرتا ہے، اکثر اس کی زندگی میں اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جائے تو اپیلز میں وہ کیس اتنا عرصہ لٹکا رہتا ہے کہ انفارچونیٹلی وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اور اس کا بیٹا اور اکثر اس کے پوتے کو وہ حق ملتا ہے جو دادے نے اپلائی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو شدید ناانصافی ہے۔ سول کیسز کی حد تک تو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ سول پروسیجر کوڈ ہے۔ انگریز نے ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے ہمارا لیگل سسٹم ختم کر دیا انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا، جب اس نے یہاں پہ حکومت کی، اور اپنے کامن لا سسٹم کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا، جس میں مختلف قسم کی لیجسلیشن ہوئی، اور خاص طور پہ سول پروسیجر کوڈ 1908، یعنی 1908 میں جو یہ قانون بنا، یہ بہت فرسودہ ہے، اور اس میں پاکستان بننے کے بعد ہم امینڈمنٹ تو کرتے آئے، لیکن میرا ذاتی اوپینین ہے کہ جب تک یہ پورے کا پورا سول لا ریپیل نہیں ہوگا، تب تک ریپیل ہو کے نیا لا نہیں آئے گا، تب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جو فیملی کیسز ہیں وہ بہت بہتر ہیں، اور آپ لوگ بیلیو نہیں کریں گے، کیونکہ میں یہ تجربہ کر چکا ہوں کہ میں نے آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یو کے میں کلائنٹس کو ریپرزینٹ کیا، یا ان کے کیسز کنڈکٹ کیے، یا کنسلٹیشنز دیں، اور میں حیران رہ گیا کہ وہاں کے لیگل سسٹمز فیملی کیسز میں بہت سلو ہیں۔ ایون یو ایس میں بھی 6 مہینے ایک کیس میں ڈیٹ نہیں ڈلتی، اور 3 4 سال وہ کیسز چلتے ہیں جو یہاں پہ 3 مہینے میں ہم حل کروا دیتے ہیں۔ تو فیملی لاز کی حد تک ہمارا سسٹم بہت بہتر ہے، کیونکہ ایوب خان کے دور میں کچھ لیجسلیشنز آئیں جو بہت زبردست تھیں، جس میں ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964، ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ رولز 1965، اور مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، خاص طور پہ ان کا میں نام لینا چاہوں گا۔ جہاں تک کرمنل لاء کی بات ہے، کرمنل لاء کا بھی سسٹم فرسودہ ہے۔ ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے وہ 1860 کا ہے۔ انڈین پینل کوڈ تھا 1860، اس کو امینڈ کر کے ہم نے پاکستان پینل کوڈ بنا دیا۔ اس میں جنرل ضیاء نے بہت اچھی ریفارمیشن کی 1980s میں، لیکن پھر بھی کیونکہ اوریجنل اسکیم آف لا انگریز دور سے چلی آ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے ایک یہ لا، اور ساتھ میں جو ہمارا پروسیجر لا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ 1898، یہ بھی بہت پرانا ہو چکا، تو ان میں بہت لیکوناز موجود ہیں۔ ہمارے کرمنل کیسز سول کیسز کی طرح ڈیلے اتنے زیادہ تو نہیں ہوتے، یعنی اگر کسی کیس کا سمری ٹرائل لکھا ہوتا ہے، 6 منتھس کا کیس ہوتا ہے، تو وہ کبھی سال، 2 سال، 1.5 سال چلتا ہے، اور نارمل ٹرائلز جو ہمارے ہیں وہ سال، 1.5 سال، 2 سال میں کنکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ کوئی بدقسمت کیس ہو تو وہ 5 سال، 10 سال بھی چلتا ہے، لیکن زیادہ تر لائک میں کہوں گا 70 to 80% کرمنل کیسز ود ان 2 years کنکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ کرمنل لاء میں لیکوناز بہت زیادہ ہیں، اب میں اس ڈسکشن میں نہیں جاتا، وہ ناانصافی ہے اپنی جگہ، لیکن اور خاص طور پہ پولیس کا محکمہ، اور وہ جس طرح ریگولیٹ ہوتا ہے، اور پھر جو گورنمنٹ آفیسز اس سارے کام میں انوالو ہیں، وہ بھی کوئی صحیح اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے کرمنل لیگل سسٹم میں انجسٹس بہت زیادہ ہے، لیکن ڈیلے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا سول کیسز میں ہے۔ اس کے علاوہ کنزیومر کمپلینٹس، کنزیومر پروٹیکشن لاز بہت اچھے بنے، میجورٹی کیسز ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں،
4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، کسی جگہ 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. پورے پاکستان میں لاز ڈیفرنٹ ہے، میں اس کی الگ الگ اس میں نہیں جا رہا. لیکن یہ دیکھیں 4-6 مہینے والا کیس ود ان 1 ایئر یا ود ان 2 ایئر، زیادہ تر ود ان 1 ایئر وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح رینٹ لاز بھی ہمارے جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں اور بہت سپیڈی ہیں. 4 مہینے لاء میں لکھے ہوئے ہیں، اکثر کیسز 4 سے 6 ماہ 8 ماہ میں طے ہو جاتے ہیں. تو سول لاء کی طرح یہ باقی سارے سسٹم سلو نہیں ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے سسٹم میں کچھ ان آرڈینیٹ ڈیلیز ہیں جس کے قصوروار ہم وکلاء اور ججز بھی ہیں. ہمارے ملک میں کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جائے، کوئی دنیا میں کوئی معاملہ ہو جائے تو ہماری بارز سٹرائک پہ چلی جاتی ہیں. میں بار کا پارٹ اینڈ پارسل ہوں. میں کہتا ہوں سٹرائک کریں، لیکن آپ کام کو نہ روکیں. آپ کالا ریبن پہن لیں، اس طرح سٹرائک کر لیں، یا کسی اور طریقے سے سٹرائک کر لیں، یا کوئی فنکشن رکھ لیں. آپ کام نہ روکیں، کیونکہ لوگ اپنا ٹائم لگا کر آتے ہیں اور وہ امیدیں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اور دوسری طرف جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اکثر کیسز ان آرڈینیٹ ڈیلے کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح ججز بہت فریکوینٹلی ٹرانسفر ہوتے ہیں کچھ اسٹیشنز پہ، جہاں پہ ایک جج ٹرانسفر ہو اور 2-2 مہینے نیا جج نہ لگایا جائے، یا نیا جج آئے اور وہ 2-3 مہینے کام سمجھتا رہے، کیس کو سمجھتا رہے، تو وہ 5-6 مہینے کا ان آرڈینیٹ ڈیلے ہم فیس کرتے ہیں ایک جج کی ٹرانسفر پہ. تو کچھ جوڈیشل سسٹم کو بھی اس پہ دیکھنا چاہیے کہ 3 سال اگر جوڈیشل پالیسی میں لکھا ہوا ہے تو آپ 3 سال نہیں، 2.5 سال 2 سال اتنا عرصہ ایک جج کو رکھیں ایک اسٹیشن پہ، پھر آپ ضرور اس کو ٹرانسفر کریں، وہ بھی ضروری ہے. لیکن آپ ہر 3 مہینے بعد ایک جج کو ٹرانسفر نہ کریں، ہر 6 مہینے بعد ایک جج کو ٹرانسفر نہ کریں، یا جج نہ ٹرانسفر ہو اور کیسز اس کے ٹرانسفر ہو جائیں. وہ بھی اسی طرح کی ایک پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری سسٹم میں لیکوناز ایگزسٹ کرتے ہیں. میں اگر ویڈیو میں بولتا جاؤں تو شاید میں گھنٹہ بول لوں، لیکن میں نے کہا شارٹ سائز پہ جو ہے کچھ تبصرہ کر دیا جائے. تو اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے تو میرا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.